إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. معزز اور محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کے بعد بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم بھائیوں، اور اس کے اپنی بات کا آغاز کریں، میں ہمارے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو دیواروں سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اگر وہ معذور نہیں ہیں تو سامنے کے حصے میں تشریف لائیں۔ جو ہماری بڑی عمر کے افراد ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ اپنی جگہوں پر قائم رہیں۔ سامنے کے حصے میں آئے، دیوار سے ٹیک لگانے کی چھوڑنے کا میں نہیں کہا ہے، سامنے آنے کے لیے کہا ہے۔ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے جیسے آپ نماز میں پہلے سب مکمل کرتے ہیں، ویسے ہی جب ایسی مجلس منعقد ہو تو آگے کے حصے کو پہلے آپ کھول کیا کریں۔ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، آج کے لیے نہیں۔ بھائیو، آج آپ کے سامنے مجھے جس موضوع سے متعلق تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے لعنت والے اعمال، یعنی وہ اعمال، وہ افعال یا وہ کام جو انسان کرتا ہے تو لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کسے کہتے ہیں؟ امام ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل اللعن الطرد والابعاد من اللہ، کہ لعنت کی اصل یہ ہے، لعنت کا اصل معنی اور مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی مار ہوتی ہے، اس پر پھٹکار ہوتی ہے، دھتکار ہوتی ہے، یعنی اللہ کی لعنت جس شخص پر ہو جائے وہ شخص ذلیل ہے، رسوا ہے، سماج و معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، ذلیل انسان ہے وہ جس پر لعنت کی جائے۔ اور یاد رکھو، جس شخص پر لعنت کی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ شخص اس روئے زمین کا بدنصیب شخص، محروم شخص۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے اعمال سے جن پر اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے فرشتوں کی لعنت کی گئی ہے۔ ہم آپ کے سامنے چند نکات پر بات کرنے جا رہے ہیں، چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ موضوع بہت طویل ہے لیکن چند اہم چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اللہ دھتکار دے، اپنے دربار سے بھگا دے کہ میرے سامنے مت آؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نظر کرم سے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہ کرے، دھتکار دے اسے، تو بہت بڑی
رحمت سے دور ہونے والا شخص کون ہے؟ اللہ کی لعنت مستقل ہمیشہ ہمیش کے لیے مسلط کر دی گئی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت کی صبح تک اس کے بعد سزا ہی سزا ہے۔ لعنت کس پر کی گئی ہے؟ ابلیس پر، شیطان پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، شیطان کے بارے میں شیطان سے کہا کہ تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے شیطان ملعون ہے، لعین ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص، ذلیل ہے وہ، رجیم ہے وہ، مردود ہے وہ۔ جتنے بھی الفاظ آپ کو ملے برا بھلا کہنے کے سب کہہ سکتے ہیں یہ لعنت، ظاہر ہے جو اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا وہ سماج و معاشرے کا سب سے بدترین انسان، اس کی کوئی حیثیت نہیں سماج میں جو لعنت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ نازل رکھنا، ہمیشہ سایہ فکر رکھنا، ہم کو ذلیل اللہ نہیں کرنا، ہم پر لعنت نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا کریں تو ظاہر ہے دعا کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ اعمال کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ان کاموں سے بچنا پڑے گا جس کی وجہ سے اللہ کا لعنت پیش ہے۔ ہم کب اس کے لیے کن باتوں پر آئے؟ سب سے پہلے لعنت کے سلسلے میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ سماج و معاشرے میں ہم جب رہتے ہیں تو ہمارے درمیان بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیا لعنت کر سکتا ہے بلا وجہ، دوسری چیزوں کسی مسئلے کی وجہ سے؟ زبان ہماری کیا لعنتی ہو سکتی؟ ہم کو اس طرح کا انسان بننا چاہیے کہ ہم غصے میں آ گئے، ہمارے جذبات بے قابو ہو گئے تو ہم کسی کو بھی ملعون کہہ دیں، کسی پر لعن طعن کریں؟ کیا شریعت میں اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی، شخصیت جو تھی ویسی نہیں تھی کہ ہم اپنی زبان سے کچھ بھی بے تکے الفاظ استعمال کریں، فیض کوئی کرے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو بے لگام نہیں کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ آپ کی زبان جو ہے بڑی پاکیزہ تھی، مبارک تھی، فحش بات نہیں ہوتی تھی، آپ کی زبان سے نہیں نکلتی تھی، ولا لعان، اور نہ آپ کسی پر لعن طعن کیا کرتے تھے، آپ کسی کو برا بھلا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے سے گالی دیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور پاکیزہ صفات میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بالکل پاک صاف ہوتی تھی، آپ فحش گوئی سے دور، لعن طعن سے دور، گالی گلوچ سے دور، سب سے دور رہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے ہم سب کے لیے سبق ہے، ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ نبی کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل ہمارے لیے اسوہ ہے، قدوہ ہے، نمونہ ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہماری زبان کسی کے لیے جب کھلے تو لعن طعن سے محفوظ رہے، یہ اللہ سے دعا۔ لعنت اگر ہم کرتے، دیکھو کسی پر لعنت بھیجنا، لعن طعن کرنا، کوئی مرد کسی کو لعنت بھیجے یا کوئی عورت، جانتے ہیں کتنی بری چیز ہے یہ؟ سیدھا جہنم میں جانے والا آدمی، جہنم میں داخلے کا سبب یہ لعن طعن کرنا۔ وہ حدیث معلوم ہے نا آپ کو؟ ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی بغور سنے اور سنتی رہتی ہیں اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ایک مرتبہ کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، صدقے زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ کیوں صدقہ زیادہ کرے؟ اس لیے کہ میں نے تمہاری تعداد کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے، جہنم میں دیکھا ہے عورتوں کی تعداد کو سب سے زیادہ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بیان فرمایا، کہا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ ان عورتوں کی ایک بہت بڑی کمزوری، ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ اپنی زبان سے ہمیشہ لعن طعن اور وہ بکتی رہتی۔ جب بھی کبھی چڑچڑاپن آیا، کام کا لوڈ زیادہ ہو گیا، کھانا نہیں پکا، کھانے میں نمک ہو گیا، کپڑے نہیں دھلے، صاف صفائی نہیں ہوئی، شوہر کبھی غصے میں ایک دو جملہ بول دیا، بہرحال کچھ بھی مسئلہ ہوا، بچے پریشان کر رہے، عورتوں کی زبان میں لگام نہیں ہوتا، وہ لعن طعن کثرت سے کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبب بیان فرمایا جہنم میں جانے کا، ایک سبب، اس میں ایک اہم سبب یہ بتایا کہ عورتوں کی جماعت جو جہنم میں سب سے زیادہ جانے والی ہے یا سب سے زیادہ جہنم میں دیکھی گئی، اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ وہ لعن طعن
شوہروں کی نافرمانی. لیکن ایک دوسرا نقطہ جو اس میں بتایا گیا ہے تکثرن اللعن، عورتیں لعنت پر عمل بہت زیادہ کرتی ہیں، لعن کا بہت کرتی ہیں، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. تو لہٰذا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لعنت کرنا، اپنی زبان کو بے قابو کرنا، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. اس لیے دیکھو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات. کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے سماج و معاشرے میں کہ وہ اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ ادا کر دیتا ہے، ایسا جملہ ادا کر دیتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، جبکہ اس نے جان بوجھ کر کوئی اچھا جملہ نہیں کہا، بس اس کے زبان سے جملہ نکل گیا. اور یاد رکھو جو اچھا انسان ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خیر ہی بلواتا ہے. جو آدمی فسادات سے، بگاڑ سے، نافرمانیوں سے، بغاوتوں سے دور رہتا ہے، اس کی زبان پاکیزہ ہوتی ہے. آج وہ اپنا معاشرے کا جائزہ لے لیں. آج کی نوجوان نسل، آج کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی زبانوں پر نعوذ باللہ گالیاں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ماں باپ سے سیکھتے ہیں. باپ گھر میں غصے میں داخل ہوا، بیوی کو اپنے چلایا، چیخا، گالی دیا، اور بچے بھی گالیاں سیکھ کے ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. نعوذ باللہ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جو اپنی زبان سے اچھے جملے کہا، اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا، جبکہ جان بوجھ کر نہیں کہا، اچھائی کے کام میں رہا، اچھائی کی عادت ہے تو اس کی زبان بھی خیر بولتی ہے، خیر بولتی ہے، اور اس کی زبان سے اچھے جملے نکلتے ہیں. تو کیا ہوا؟ جبکہ جان بوجھ کے نہیں کہا، اس نے بس ایسے اچھا جملہ کہہ دیا اور اللہ خوش ہو گیا. تو کہا یرفع اللہ بها درجات، اللہ تعالیٰ جنت میں درجات کو بلند کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا فَيُلْقِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. ایک شخص ایسا ہے جسے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، بات بات پہ گالی دیتا اور ایسی گالی دیتا ہے، ایسی بری باتیں کرتا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہو، بس دوستوں کے ساتھ ہے یا یہ وہ، بس باتیں کرتے کرتے الفاظ ایسے استعمال کر جاتا ہے دوسرے کو گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں ایسے جملے ادا کر دیا ہوں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا. اور وہ جملے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کے غصے کو دعوت دے دیتے ہیں. اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَيُحْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، اسے جہنم میں ڈالے گا. تو اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ ہماری زبان بھی لعنت کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے. آج سماج و معاشرے میں ہماری کیفیت کیا، ہماری حالت کیا کہ ہم جب بھی کبھی کسی سے کوئی تو باتیں ہو گئی، بحث ہو گئی، ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنا، لان تان کرنا، یہ ہمارا شروع ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ معاشرے میں پاکیزہ معاشرہ بنائے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے جو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو، مومن کو اگر لعنت کرتے ہیں اتنی بڑی سزا ہے. جانتے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اکبر. عن ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لعن مؤمنا فهو كقتل الله. جس نے کسی مومن پر لعنت بھیجی، کسی مومن پر لعن تان کیا، گویا اس نے لعنت نہیں کی، اس کا قتل کر دیا، اس کا قتل کر دیا. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی بات. جس نے کسی مومن پر لعنت بھیجی، لعن تان کیا، گویا کہ اس نے اس کا قتل کر دیا. اور آپ سوچو تو صحیح، شریعت میں اللہ اکبر قرآن نے کیا کہا؟ جس کسی نے ایک انسان کا قتل کر دیا، ایک انسان، عام انسان کا، من قتل نفسا، نفس کہا ہے، مومن نہیں کہا ہے. من قتل نفسا، ایک نفس کو، کسی نے ایک انسان کو قتل کیا. اللہ اتنا سیریس، اتنا سنجیدہ کہ اللہ کا جملہ دیکھیے، ایک انسان کو قتل گویا ساری انسانیت کا قتل. اب یہاں تو بات مومن کی ہو رہی. سوچو مومن کو لعن طان کرنا قتل کرنے کے برابر ہے. کتنا بڑا مجرم ہوگا وہ شخص. آج ہماری زبان تھکتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے. نعوذ باللہ، ہمارا سماج و معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہماری زبان میں کنٹرول نہیں، لعن طان کرتے رہتے. کہا قتل کے برابر ہے کسی کو لعن طان کرنا، کسی مومن کو. سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. یعنی دوسری حدیث میں نے ذکر کر دیا. کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا معاملہ ہو گیا، تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، کسی
کی وجہ سے کوئی نہیں بنی. ہماری دوستی بہت اچھی چل رہی تھی, پیار محبت سے رہتے تھے. کبھی پیسے کا معاملہ آ گیا, کبھی بزنس کا معاملہ آ گیا, کبھی عزت کا معاملہ آ گیا, کبھی آگے پیچھے ہونے کا معاملہ آ گیا, تو کیا ہوتا ہے آدمی کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے, جلن پیدا ہونے لگتی ہے, اور سامنے والے کی ترقی, اس کی کامیابی کو برداشت نہ کر کے دوسروں کے پیٹ پیچھے, دوسروں کے پیچھے کیا کرتا ہے, اس کو لعنت کرتا ہے. ارے وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے. ہم سماج و معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہم تجربے کی بات بتا رہے ہیں کیونکہ ہم فیلڈ میں رہتے ہیں, نوجوانوں سے واقف ہے. بعض نوجوان ہمارے نعوذ باللہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں, اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے لعنت برابر تو کرتے ہی ہیں, بلکہ ان کی ذات پر ایسے حملے کہ یہ فلاں آدمی بڑا دیندار بنتا ہے, بڑا نیک نام ہے, بہت کچھ ہے اس کے پاس, دینداری نام کی بہت بڑی چیز ہے, دین پسند آدمی ہے, لیکن ہم نے اسے یہ بڑا کام کرتے دیکھا ہے, یہ نماز میں پیچھے رہتا ہے, یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا, یہ گالی, یعنی نام کام کرنا ہمارا ایک شیوا بن گیا ہے. جب تمہیں بتاؤ آپ کو, اگر ہمارے اور آپ کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان کبھی کسی وجہ سے مسئلہ درپیش ہو جائے, کبھی کوئی مسئلہ آ جائے, تو ایسے میں اختلاف کرنے کی آپ کو اجازت ہے, کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, لیکن مخالفت کی اجازت نہیں ہے, لاحقان کرنے کی اجازت نہیں ہے, برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. کہاں ہے اس کی بات الگ ہے, کہاں ہے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن عموماً بنا وجہ کسی کو بھی لعنت بھیجنا یہ جائز نہیں ہے. میں بھی آگے آپ کو بتاؤں گا کہ لعنت کرنے والے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں, جانوروں میں بھی لعنت کرنے والے ہوتے ہیں, کس پر لعنت کی جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ابھی آئے گا. لیکن کہنا یہ ہے کہ یہ تعلیم اسلام نے دی ہے کہ اپنی زبان کو پاکیزہ بناؤ, بنا وجہ بے سبب معمولی باتوں پر جب اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے آپ لعنت بھیج رہے ہو, اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہو. نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لعنت تمہارے کو بلند کرا جائے گا, وہ اس کا مستحق نہ ہو, جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے. میں یہاں پر ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ دیکھو بھائیو, دو آدمی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت سے کھیلیں, ایک دوسرے پر لعنت کریں. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کا جو دور رہا ہے کافی مثالی دور رہا ہے. صحابہ کرام کے درمیان بھی کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا, اس کے بھی ایسی ایسی باتیں ہوتی تھیں جو میں نے ہوا کرتی تھی, لیکن صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ ایسی کی تھی کہ وہ لوگ آپس میں اس طرح پیار محبت سے رہتے تھے, عزت کرتے تھے, ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. جیسے کہ میں مثال دے کر آپ کو اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں آپ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ ترجمہ القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دعا کیجیے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کا فہم عطا کر دے اور قرآن کا علم عطا کر دے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں, آلے بیت میں سے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسری طرف زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو صحابہ کرام میں کبار علماء میں سے ہے, بڑے عالم دین ہے, بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے صحابہ کرام میں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف, بہت سارے مسائل میں بڑا اختلاف, لیکن انہوں نے کبھی آپس میں لعن طعن کا جملہ استعمال نہیں کیا, گالی نہیں دی, اپنی زبان کو قابو میں رکھا, بے لگام نہیں کیا. مسائل میں اختلاف ہوتا تھا, آپس میں بحث کرتے تھے, تو میں نے سب کچھ ہوا کرتی تھی, دلائل کی بنیاد پر باتیں ہوتی تھی, لیکن لعن طعن کبھی نہیں کیا. سبحان اللہ, مجلس میں بیٹھے بات ہو رہی ہے, دلائل پر بحث ہو رہی ہے, مسئلے مسائل چل رہے ہیں, ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے, اس مسئلے میں آپ ایسا بولتے ہو, یہاں تک کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن لعنت کے الفاظ کبھی, گالی کے الفاظ کبھی زبان پر نہیں آئے. اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے کبھی کوئی جملہ ایسا استعمال نہیں کیا. یہ سب ہونے کے بعد مجلس ختم ہو جاتی, لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے, اپنے اپنے کام میں بزی ہو جاتے, اور جب دوبارہ کبھی ملنا ہوتا تھا تو کیسی محبت تھی بتائیں آپ کو, ذرا سوچو, غور کرو, ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے اور ہمارے صحابہ کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ سب کی حفاظت کرے. یہی زید بن ثابت, یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے اختلاف ہونے کے باوجود جب
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آتے تھے اونٹنی پر سوار ہو کر کے، اونٹنی پر سوار ہو کر کے آتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ لیتے تو عبداللہ ابن عباس فوراً آگے بڑھتے، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کی لکیر پکڑتے، لگام پکڑتے اور ساتھ ساتھ چلنے لگتے. اور جب اترنا ہوتا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر کے ان کو زمین پر اتارنے کی کوشش کرتے اونٹ پہ سے. عبداللہ زید ابن ثابت کہتے تناحا تناحا، عبداللہ کیا کر رہے ہو، رک جاؤ، ایسا مت کرو، دور ہٹو. لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. کیا کہتے؟ ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علماء کسی طرح توقیر کرے، اپنے علماء کی عزت کرے، اپنے علماء کا احترام کرے. کون کہہ رہے؟ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. زید بن ثابت جن سے کل ابھی مسئلہ ہوا تھا، بڑی بڑی بحثیں ہوئی تھی اور بڑی بڑی باتیں ہوئی تھی، لیکن ابھی زید سامنے آئے، ان کا استقبال کر رہے، گرم جوشی سے ملاقات کر رہے، ہاتھوں سے ان کو نیچے اتارنے کی کوشش کر رہے. جب وہ روکتے ہیں تو جواب کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ہاں کرنا ہو لینا اللہ تعالیٰ کا علماء، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علماء کا احترام کرے، ان کی عزت کرے. یہ معاملہ عبداللہ ابن عباس کا تھا. جب کبھی عبداللہ ابن عباس اونٹنی پر سوار ہو کر آتے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے، یہ ان کی طرح آگے بڑھتے، یہ ان کی طرح آگے بڑھتے، ان کی اونٹنی کی لکیر کو پکڑتے اور ساتھ ساتھ چلنے لگتے. جب اترنے کی بات ہوتی تو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر ان کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے دور ہٹو، اے عبداللہ، اے زید کیا کر رہے ہیں، ایسا مت کرو. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے؟ کہتے ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کریں، ان کی عزت ایسے ہی کیا کریں. یہ تھا ہمارے صحابہ کرام کا آپس کا مثالی کردار. لعن طعن سے محفوظ رہنے والے لوگ تھے، سماج کو پاکیزہ معاشرہ، سماج کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنے والے لوگ تھے. ایسا ان کا معاملہ تھا. لیکن آج ہمارے یہاں تھوڑا سا مخالفتوں کا سلسلہ کیا شروع ہوا، ہماری زبان بے لگام لعن طعن میں کوئی مسئلہ پہ نہیں رکھتے، ہم الٹے سیدھے جملے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت بڑا جملہ اللہ سے رحمت، اللہ کو رحمت سے دور. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے زبان کو کنٹرول میں رکھے. اور جانتے ہیں آپ، لعنت اگر اللہ کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو گئے تو آپ سماج میں ذلیل ہو جاؤ گے، آپ کی کوئی عزت نہیں رہے گی، کوئی عزت نہیں رہے گی. جانتے ہیں آپ، لعنت اگر اللہ تعالیٰ کی ہو، اور ایک تو لعنت ہوتی ہے انفرادی اور ایک ہوتی ہے اجتماعی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں اجتماعی طور پر کیا بات کہی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے مومنوں کے لیے ہے. مطلب اللہ کی رحمت ہے مومنوں پر، عزت ہے مومنوں کی، ہے نا. اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے مومنوں پر، شان و شوکت والے مومن، کیونکہ وہ ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. لیکن یہ عزتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں مومنوں کو، آج کیا حالت ہے؟ قرآن نے ایک جگہ کہا بنی اسرائیل کے بارے میں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، بنی اسرائیل پر ذلت چھا دی گئی، ڈال دی گئی. اللہ نے بنی اسرائیل کو ذلیل کر دیا، ذلیل کر دیا. یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، کیوں؟ اللہ کے عابد ہوئے، اللہ کے نافرمان ہوئے، اللہ نے ذلیل کر دیا، ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ذلیل وہی انسان ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، لعنت برستی ہے اس انسان پر. اور آج یہ عزت اور ذلت ہے. آج ہم اپنا جائزہ لیں اجتماعی طور پر، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں پورے ہندوستان میں غور کریں کہ آج مسلمان کون سی زندگی گزار رہے ہیں، عزت والی یا ذلت والی. اگر غور کیا جائے ہم سب اس قدر اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں کہ پورا کا پورا مسلم معاشرہ اللہ اکبر اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا. پورا کا پورا مسلم معاشرہ ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، اور ذلت کی زندگی گزار رہا کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے. اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب کہ اللہ کی لعنت، اللہ کی مار ہے، اللہ کی پھٹکار ہے.
बड़ी चीजें दोस्तों और साथियों, जबकि सहाबा करम इसी इस्लाम और ईमान की वजह से रहमत जब उनको मिली थी इस्लाम की, ईमान की, तो आंखों में आंख डालकर बात करते थे, ललकारते थे काफिरों को, दुश्मनों को। किसी की हिम्मत क्या, मजाल क्या कि सहाबा के आंखों में आंख डालकर बात कर सके। जानते हैं ना आप वो वाकया, मैं आपको बताऊं, एक तारीखी जुमला कि जब बल्कि शाम के लोगों ने कहा उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि अगर अमीरुल मोमिनीन पर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं तो हम उनके साथ बैठकर सुलह की शर्तें तय करेंगे और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खत लिखा हुआ आए और साथ में उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब साथ लेकर गुजर रहे हैं। अल बिदाया व निहाया के अंदर तफसील से वाक़या बयान किया गया है। कहते हैं और सही बुखारी के अंदर भी वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह के अबू बकर बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी, रास्ते में एक नदी पड़ी। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया, पैर में आपके जो जौरब या मुअज़्ज़ा जूते जो भी थे उसको उतारा, अपने कांधे पे रखा। चमड़े के जौरब वगैरह पहनते थे उस जमाने में आमतौर पर, और पहला जूता जो था, मोजा जो भी था पैर में, उसको निकाला, अपने कांधे पे लटकाया, ऊँटी से नीचे उतरे और उसकी नदीर पकड़कर लगा, पकड़कर नदी में उतर कर पैदल चले गए। ये हालत देखी अबू बकर बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, तो कहने लगे, कहा अमीरुल मोमिनीन आपने ये क्या किया? आप अगर इस हालत में यहाँ से जाएंगे और सामने शहर है, ये शहर वाले अगर आपको इस हालत में देखेंगे, आपकी इज्जत में कमी होगी, आपका रोबो दबदबा खत्म हो जाएगा, आपका जो मकाम है, आपका जो खौफ लोगों के दिलों में तारी है, वो खत्म हो जाएगा। आपने क्या कर रहे हैं? हमारे फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या कहा जानते हैं आप? ये हम समझने का बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। क्या कहा अल्लाह उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने? अबू उबैदा तुमने क्या कहा? सुनो, लौ यकुना गैरका या अबू उबैदा, अल्लाह की कसम है अबू उबैदा, ये जुमला जो तुमने कहा है, अगर ये जुमला किसी और ने कहा होता, जअलतुहु नकाला लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं उसे ऐसी सजा देता कि क़यामत तक आने वाले उम्मत मोहम्मदिया के लिए सजा सबक बन जाए। क्या कहते हो कि ये लोग हमें इस हालत में देखेंगे तो हमारा रुतबा खत्म हो जाएगा, हमारी हैबत खत्म हो जाएगी, हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी। उबैदा सुनो, इन्ना कुन्ना अदल्ल कौम, अरे हम तो थे ही जलील कौम, हम तो थे ही रहमत से दूर, हमारी तो कोई हैसियत थी ही नहीं। इन्ना अदल्ल कौम, इन्ना कुन्ना अदल्ल कौम, हम जलील थे। फअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत बख्शी, इस्लाम के जरिए इज्जत बख्शी है। और याद रखो उबैदा, जो कोई शख्स इस्लाम छोड़कर कहीं और इज्जत तलाश करेगा, अल्लाह उसे जलील कर देगा। मतलब ये हुआ कि इस्लाम पर अमल करने वाले मुसलमान अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक है, और अगर इस्लाम से हटे, रहमत से दूर, लानत के मुस्तहिक बन जाए। और आज अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए कि हम सब देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान आज किस हालत में है। तो बहरहाल इज्तिमाई तौर पर अगर हम देखें तो अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए कि आज जिल्लत का सामना है, और हकीकत में ये एक लानत की शक्ल ही है। अल्लाह की रहमत से दूरी होगी तो जलील और रुसवा होंगे, और क्या होगा, और हमारे हिस्से में क्या आएगा इसके सिवा। बहरहाल दोस्तों और साथियों, आइए हमारा देखते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई कि लानत एक बहुत बुरी चीज है, बड़ी बेकार चीज है। अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए। लेकिन आइए सरसरी तौर पर चंद चीजों के बारे में गौर करें कि वो कौन लोग हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि इन पर लानत है, ये लाइन है, मलून किस्म के लोग हैं, यानी अल्लाह की रहमत से दूर है, जलील लोग हैं, समाज के जलील लोग हैं, ये बेहया लोग हैं। जितने भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं सब इस्तेमाल कीजिए उसके। देखिए क्या कहा जाता है, इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका
अजमाइन کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، کفر یعنی اللہ کا انکار کیا، ایمان کی دولت تمہیں نہیں نصیب ہوئی، ایمان سے محروم ہے وہ لوگ، اور ان کے خاتمے کے وقت ان کے موت کی طرف بھی وہ کافر ہی رہے، ایمان سے محروم رہے۔ کافروں کے بارے میں کہا گیا جو ایمان سے محروم رہے ان پر لعنت ہوا، اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تو یہاں پر ہمارے لیے کیا سبب ہے؟ ایک شخص جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، مشرک ہے، اور کفر پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا یہ شخص لعنتی ہے، لعنت کا مستحق ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے یہ شخص۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام و ایمان سے نوازا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر، کہ اللہ نے ہمیں اسلام و ایمان سے نواز کر ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دی ہے۔ اللہ نے ہمیں ذلیل نہیں کیا، اللہ نے ہمیں لعنت کا مستحق نہیں ٹھہرایا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ایمان کی دولت دی ہے۔ اور دوستو، ایمان کی دولت اللہ کی قسم ہے بہت بڑی دولت ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے، ساری نعمت ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، ساری چیزیں ایک آدمی کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جائیداد ہے، نہ عزت ہے، نہ شہرت ہے، نہ صحت ہے، دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس دنیا کا سارا سامان، ہاں مگر اس کے پاس اسلام ایمان ہے، اسلام اور ایمان ہے۔ ایک شخص اس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے لیکن ایمان نہیں ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت ہے۔ تو یاد رکھو، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ اس شخص کے مقابلے میں جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے ہزار بار قابل رشک ہے۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ کہ جس کے پاس دولت ہوگی، جب وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ ہمیں جو سزا مل رہی ہے، جہنم میں جا رہے ہیں، لعنت کے مستحق ہوئے ہیں، مجرمین کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم الدین وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجرمین جن کو دنیا کی ساری دولتیں ملی، جو دنیا برس رہے لیکن ایمان سے محروم رہے، کل قیامت کے دن جب انہیں عذاب میں ڈالا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا، یہ مجرمین، یہ گنہگار، یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش یہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کے بچے ہیں، یہ اس کا مال ہے، اس کی دولت ہے، یہ اس کا قبہ قبیلہ، ساری چیزیں سب کے سب فدیے میں دے دے اور اسے عذاب سے بچا لیا جائے، یہ تمنا کرے گا؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ بڑی محرومی ہوگی، دنیا کی ساری دولت، ساری نعمت وہ فدیے میں دینا چاہے گا، لیکن ایمان نہ ملنے کی وجہ سے جو سزا ملے گی اسے بچ نہیں پائے گا۔ ایمان حقیقت بہت بڑی دولت ہے دوستو، اور یہ مت سمجھنا کہ ایمان جو ہے ہمارے پاس دولت ہے تو دولت کی وجہ سے ملے گی، خاندان کی وجہ سے ملے گی، حسب و نسب کی وجہ سے ملے گی۔ ایمان جو ہے بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم کسی مالدار کے بیٹے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان ہمارے گھر پر چل کر آئے گا، نہیں۔ دیکھو، ایمان بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوا۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام کتنے عظیم انسان تھے، پیغمبر اللہ تعالیٰ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر صاحبوں کو اللہ اکبر ایمان نصیب نہیں ہوا بھائی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ایمان نہیں ملا، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لا سکی، ابراہیم علیہ السلام کے باپ ایمان نہیں لا سکے، رسول اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب ایمان نہیں لا سکے۔ ایمان لایا تو کون لایا؟ سبحان اللہ۔ ایمان ملا تو کسے ملا؟ فارس سے آنے والے سلمان کو ایمان ملا رضی اللہ عنہ، روم سے آنے والے سہیل رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ ایمان ملا تو کسے ملا؟ حبشہ سے آنے والے کالے کلوٹے بلال رضی اللہ عنہ کو ایمان ملا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی دولت، یہ ایمان کی دولت خاندان کے اعتبار سے نہیں ملتی،
اور اسلام و ایمان پر عمل پیدا ہو جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ لعنت کے مستحق بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ابھی اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، بہت سارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ تو بہرحال کفر جو کافر ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان لایا ہے، رسول کے رسالت پر ایمان لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یہ سب خاموش رہنا چاہیے۔ ہم نے پوچھا کیا کہنا چاہیے تو سب بولے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ یاد رکھو اس حدیث کو، رمضان میں بار بار سنتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور کہا کہ جبرائیل آئے اور کہا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے کہ جب نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، ہے کہ نہیں؟ آمین کہا۔ ضروری نہیں ہے آپ آواز سے بلند کریں، اگر آپ دل میں بھی کہہ رہے ہیں آپ اچھی چیز ہے، لیکن کہنا چاہیے۔ تو کہا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔ جو درود نہیں پڑھے گا اس پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، لعنت ہے، لعین ہے وہ شخص۔ وہ حدیث آپ کے ذہن ہونا چاہیے۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی بات آئی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کو پائے، اس کو پائے، اپنے والدین کو پائے اور والدین کو پانے کے بعد ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق اپنے آپ کو نہ بنا سکے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ کس نے کہا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آمین کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ ایک اور روایت میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعن اللہ من لعن والدیہ، کہ اس شخص پر لعنت ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ اپنے والدین پر لعنت ہے؟ کوئی ایسا بچہ، کوئی نوجوان؟ خاص دیکھو ہر جگہ نظر آئے گا مسلم معاشرے میں، کیا جوان ہو گیا، کیا آدھا جوان مضبوط ہو گئے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کی عزت نہیں کرنا، ان کا احترام نہیں کرنا، ان کی باتوں کو نہیں ماننا، گالیاں دینا، برے بھلے برا بھلا کہنا، یہ سب اسی میں شامل ہے کہ ایک نوجوان جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، اپنے ماں باپ کو لعن طعن کرے، وہ شخص لعین ہے، ملعون ہے، لعنت اللہ اس پر اللہ کی لعنت۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے اسلاف کا معاملہ کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، ہمارے اسلاف اپنے والدین کی جو قدر کرتے تھے کیسی جانتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اپنا قول ہے، پہلے سنیجیے، کہتے ہیں ما من مؤمن له ابوان فيصبح ويمسي ويعلى يحسن اليهما الا فتح الله بابين في الجنه، کہ جس کسی مومن کے پاس ماں باپ ہو اور وہ صبح شام اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! ماں باپ اگر ملے ہیں ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کو ناراض مت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ارے مسلمان تو مسلمان اگر ماں باپ غیر مسلم ہے تو بھی آپ کو اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرو۔ اب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ معلوم ہے آپ کو؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کہتی ہے، اے میرے بیٹے تو جو ہے گمراہ ہو چکا ہے، ایمان لائے ساتھ اور کو پہلے گمراہ ہو چکا ہے۔ کہا اگر تو اسلام سے نہیں ہٹے گا تو میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، بھوکے پیاسے رہ کر میں مر جاؤں گی، اور دنیا والے کہیں گے کہ ساتھ دیکھو کیسا بیٹا تھا، ماں کو بھوکا پیاسا رکھ کر مار رہا۔ ساتھ کہتے امی جان سنو، یہ ایک نہیں، اگر تمہارے پاس 100 جانیں بھی ہوتی اور ایسی چلی جاتی تو میں کبھی اسلام سے نہیں جڑتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کو آخر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ یقیناً اگر ماں باپ تمہیں شرک کرنے پر مجبور کرے، ان کی اطاعت ہرگز نہیں ہوگی، ان کی بات ہرگز مانی نہیں جائے گی۔ ہاں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ
سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، لعن تو مت کیا کرو۔ جب غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے تو اے مسلم نوجوانوں، کس نے تمہیں یہ اجازت دے دی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرو؟ ملعون ہو، لعنت کے مستحق ہو وہ لوگ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں۔ یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ جب مارکیٹ میں بازار میں کپڑے خریدنے جاتے تھے تو کپڑے کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ کہ کپڑا کھردرا تو نہیں ہے، نرم اور ملائم کپڑے کو تلاش کرتے تھے تاکہ میرے بوڑھے ماں باپ جو کپڑا پہنے تو وہ کھردرا نہ ہو، نرم ہو، ملائم ہو۔ اگر میں کوئی ایسا کپڑا لے لیا جو کھردرا ہو تو میرے ماں باپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے نرم اور ملائم کپڑا چیک کر کے خریدتے تھے اپنے ماں باپ۔ یہ احترام تھا ان کے اندر ہمارے اسلاف میں۔ اور بعض سلف کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ راستے صاف کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ان کو معلوم ہوتا کہ ابھی ان کی ماں یہاں سے گزرے گی، ابھی ان کے والد یہاں سے گزریں گے، تو راستے میں اگر کوئی چیز ہوتی تو راستہ صاف کرتے، کلیئر کرتے اور کہتے ابھی یہاں سے میری ماں گزرنے والی ہے، ابھی یہاں سے میرا باپ گزرنے والا ہے۔ اس طرح کا معاملہ ہمارے سلف کے اندر پایا جاتا تھا، تو راستوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ تو بہت بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اگر ہمیں ماں باپ ملے ہیں تو ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، نام تان نہ کریں، ورنہ لعنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات وقت پر ختم ہونے چلا ہے، ایک آخری بات کر کے میں سچی طور پر کچھ بڑے ذکر کروں گا۔ کچھ کہا چاہیے بعد میں بات کریں گے، آپ کی بات سنیں گے بعد میں۔ ایک اور چیز، لعنت کا مستحق کون؟ ایک تو وہ شخص جو کافر ہے، اس کے بعد ہم نے ذکر کیا وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، جب نام آئے تو اسی سے یہ بات بھی آ گئی کہ جو والدین پر لعن طعن کرے، ہے نا، والدین کا استہزاء کرے، والدین کی نافرمانی کرے، یہ اس میں بھی شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، کتمان کرتے ہیں، بیان نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، کیا بیان نہیں کرتے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات، واضح تعلیمات لوگوں کے لیے آسمان سے اتری ہے، اسے اتر جانے کے بعد اسے بیان نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے، لوگوں کو سمجھاتے نہیں، بتاتے نہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، تو کہا یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور جتنے لعنت کرنے والے ہیں سب کی لعنت ہے۔ اس کی تفسیر میں اس حدیث کو ذہن میں رکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ وملائکتہ وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جورها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانیوں میں، اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ کون سی دعا؟ خیر کی دعا، رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ کس کے لیے؟ لِيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، جو اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہے احکامات کو لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ جو مجلسات لگی ہے اس لیے لگی ہے، اور یہ جو ماہانہ آپ کا پروگرام ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ خیر کو عام کیا جائے، خیر کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج کی یہ نوجوان نسل، یہ نوجوان قوم اور یہ مسلم معاشرہ ایسے جہاں پر خیر بٹتے ہیں، جہاں پر علم کی میراث تقسیم ہوتی ہے، جہاں پر کتاب و سنت کی روشنی میں لعنت سے بچنے کا کام کیا جاتا
جاتا ہے، آج وہیں پر مسلمانوں کا دل نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا نہیں آئے گا؟ لعنت کے مستحق بنے گے نہیں بنے گے؟ ضرور بنے گا نہیں آگا۔ بہرحال کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے کس پر؟ اللہ کے درود کے اندر، اللہ کا درود کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے ایک بات یہ بتائی کہ اللہ درود بھیجتا ہے مطلب اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی وہ آدمی لعنت سے بچا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ عزت کرتا ہے، اللہ تعریف کرتا ہے، اللہ برکت نازل کرتا ہے، اللہ تزکیہ کرتا ہے اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ جو شخص خیر کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتا ہے، آسمان سے اتری ہوئی جو باتیں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خیر بانٹنے والا شخص، اس کے لیے اللہ درود بھیجتا ہے، یعنی اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کے سامنے تعریف کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے، برکت نازل کرتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی ساری فضیلتیں ہیں جو لوگ یہاں سے خیر پھیلاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے بھی درود کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے جب درود بھیجتے تو کہتے ہیں اللہم اغفر لہم اللہم ارحمہم، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کو رحم و کرم فرما، رحم و کرم ان کو نصیب فرما۔ اس طرح کی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو بہرحال آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سب کے سب اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس شخص پر؟ جو خیر کی طرف بلاتا ہے، خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ تو بعینہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جہاں کہا گیا کہ جو لوگ کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، تو اس سے مراد آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، چونٹیاں اور مچھلیاں سب کے سب اس شخص پر لعنت بھیجتی ہے جو کتمان کرتا ہے، جو چھپاتا ہے۔ تو دوستو، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں یہ وہی کام ہے، خیر پھیلانے کا، خیر پہنچانے کا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، ہم اس مسجد میں آج تیسری بار آ رہے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 30 سے 35 پروگرام آپ کی اس مسجد میں ہو چکے ہیں، لیکن اتنی بڑی بدنصیبی، اتنی بڑی محرومی ہے کہ ایسے خیر کے کام سے ہم دور رہے، پیچھے رہے۔ بس بیچارے ہمارے جو وہ بزرگ جو 40-50 کراس کر چکے ہیں، مسجدیں انہیں سے بھری نظر آئے، باقی نوجوان یہاں رہ گئے۔ کتنی بڑی بے شرمی ہے، یہ محرومی بدنصیبی ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ لعنت نہیں برسے گی؟ ضرور برسے گی۔ بہرحال دوستوں اور ساتھیوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے اور بہت ساری باتیں مجھے آپ کے سامنے کرنی تھی۔ سرسری طور پر صرف آپ یہ سن لیجئے کہ لعنت کے مستحق کون کون ہے۔ میں بس 2-4 نمبر ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیے، شراب جو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، ہے نا، شراب بناتے ہیں یا جو بنوانے کا حکم دیتا ہے، ایسے کئی لوگوں پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے سود کھانے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، اس پر بھی لعنت ہے۔ وہ مرد جو عورتوں کی مشاہدہ اختیار کرتے ہیں، وہ عورتیں جو مردوں کی مشاہدہ اختیار کرتی ہیں، ان پر بھی لعنت ہے۔ وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن ننگی نظر آتی ہیں، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ مُسَمَّنُونَ وَإِلَّا، ان پر لعنت بھیجا کرو۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ چوری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتوں کو کاٹتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، ان پر بھی لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ وہ چند تذکرے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ موضوع بہت طویل ہے لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اے اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو خیر کی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ مسلمان بھائی کو ہتھیار سے ڈرانا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہاتھ میں چاقو ہے، چھری ہے، ڈراتے ہیں لے کر کے کسی اوزار سے، یہ جو بھی کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اس پر بھی لعنت ہے، یہ بھی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھے، ہمارا خاتمہ کو بلند کرے۔ آمین۔